آج ہماری خوش بختی ہے کہ ہم ایک ایسے ولی کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کی زندگی کا ہر حصہ دین کا عکس تھا۔ دین ان کی زندگی میں اس طرح سے رچ بس گیا تھا کہ انہیں دین کے سوا کچھ نہیں دکھتا تھا۔ اگر کوئی چیز سامنے ہوتی تھی تو وہ دین اور شریعت ہی ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بدایوں کی سرزمین سے طلوع ہونے والا یہ سورج صرف اپنی سرزمین پر بلکہ اس کی روشنی اس قدر تابناک ہو کر چمکی کہ ساری دنیا نے اس کی گرمی محسوس کی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ایک خوشگوار ماحول میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص موقع تھا، پیر و مرشد نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ شاید میں ہوتا تو دنیا سامنے رکھتے ہوئے دنیا کی کوئی چیز مانگتا، فلاں میرا کام ہو جائے، فلاں کے حوالے سے میرا کام بن جائے۔ لیکن قربان جائیے، جس کی زندگی پورے طور پر اسلامی شریعت سے ابھر کر اٹھی ہو، اس کی نظر دنیا پر نہیں ہوتی۔ اسی لیے جب حکم کے مطابق مانگا تو دین پر استقامت مانگا کہ مجھے اگر کوئی چیز ملے تو وہ دین پر جمنا ملے، دین پر استقامت نصیب ہو۔ اور آپ جانتے ہوں گے کہ دین پر استقامت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے کچھ منہ مبارک سفید ہو گئے تھے اور بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہونے لگے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود کی ایک آیت نے بوڑھا کر دیا ہے، اور وہ سورہ ہود کی آیت فاستقم کما امرتا ہے کہ اے نبی، جس کام کا، جن باتوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ ان کو لے کر ڈٹے رہیں، جمے رہیں۔ تو دین پر استقامت کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک دم اعلیٰ درجے کی چیز ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب بیان فرمایا تو اس اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایسی چیز پر نظر تھی، اور جس کی نظر ایسی چیز پر ہو، ایسا کب ہو سکتا ہے کہ شریعت کا پہلو اس کی آنکھ سے، اس کی فکر سے، اس کی یاد سے کبھی مح ہو جائے، چھوٹ جائے، تھوڑے لمحے کے لیے بھی زائل ہو جائے۔ دنیا نے شاید سمجھا نہیں اور لوگ شریعت پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ لوگ بضد تھے اس بات پر کہ آپ جو سما سنتے ہیں خلاف شرع کام ہے۔ دوسرے لوگوں میں اور صوفیہ میں ایک انتر ضرور رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ فقہائے کرام کے اس حکم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر امام اعظم کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح ہے، امام شافعی کے ہاں بال برابر مسح کرنے سے مسح درست ہے، اور کسی کے یہاں پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، مسح پورا ہی کر لیا جائے تاکہ سارے اقوال پر عمل ہو جائے۔ یہ ان کی کوشش ہوتی ہے اور ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ اقوال کو جمع کرتے ہیں، اقوال کے درمیان تطبیق کرتے ہیں۔ لہذا لوگوں نے بادشاہ کے دربار میں شکایت کی، انہیں بلایا گیا کہ یہ جو مجلس کرتے ہیں وہ مجلس غیر شرعی ہے، وہ مجلس شریعت کی نظر میں درست نہیں ہے، وہ مجلس شریعت کی نظر میں اچھی نہیں ہے، بدعت ہے، بری چیز ہے، معصیت اور گناہ کا کام ہے۔ لہٰذا حاضر کیا گیا، دربار میں آپ بھی حاضر ہوئے اور علماء کی ایک جماعت بھی وہاں حاضر ہوئی۔ جب ان سے دلیل طلب کی گئی کہ آپ جو سما سنتے ہیں تو کچھ دلیل بھی رکھتے ہوں گے، پیش کیجئے وہ کون سی دلیلیں ہیں تاکہ ہم بھی سنیں اور جانیں کہ ہاں آپ شریعت کے مطابق سنتے ہیں۔ جب آپ نے احادیث نبویہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیش کرنا شروع کیا تو دوسرے طبقے سے آواز اٹھنا شروع ہو گئی، چیمی گوئیاں شروع ہو گئی، اور ایک آواز نکل کر سامنے آئی کہ یہ تو حنفی ہیں، حنفی ہیں تو کوئی امام اعظم کا قول پیش کرے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات سے ناراض ہو گئے اور فرمانے لگے کہ میں فرمان محمد الرسول اللہ سنا رہا ہوں اور تم اقوال ابو حنیفہ کی بات کرتے ہو، حدیثیں نہیں سنتے اور قول کے لیے بضد ہو جاتے ہو۔ جہاں سے سب کچھ نکلتا ہے، جہاں سے اگر کوئی قول بھی اسی وقت تک قول بنتا ہے
جب اس آئینے سے ہو کر کے گزر جائے، جب اس پیمانے سے ہو کر کے گزر جائے، میں حدیث نبوی سنا رہا ہوں اور تم اس کے مقابلے میں مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کے اقوال پیش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو۔ پھر فرمایا یہ شہر ویران کیوں نہیں ہو جاتا جہاں حدیثیں نہیں سنی جاتی ہے، جہاں اللہ کے رسول کا فرمان نہیں سنا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد دلی ویران بھی ہوئی۔ آپ ایک مرتبہ فرمانے لگے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یوں ہی خانقاہ میں بیٹھ گیا ہوں، ارے میں تو کسی بیٹھانے والے کا بیٹھایا ہوا ہوں۔ اگر اپنی طبیعت سے بیٹھا ہوتا تو کوئی اٹھانے والا اٹھا سکتا تھا، مگر مجھے تو کسی اور نے بٹھایا ہے۔ جس کو اللہ و رسول بٹھا دیں، بھلا دنیا کی کون طاقت اسے اٹھا سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اٹھائیں اور دیکھیں کہ سب سے بڑی طاقت جو بادشاہت کی قوت اور طاقت ہوتی ہے، کوشش ہوئی کہ ان کو اس شہر سے جدا کر دیا جائے، اس شہر سے کہیں اور بھیج دیا جائے، مگر وہ طاقتیں کوشش کرتی رہی، سر پٹکتی رہی، مگر حضرت کا مسلح اپنی جگہ قائم اور دائم رہا، اور آج بھی قائم اور دائم ہے کہ دنیا اسے جانے یا نہ جانے مگر حضرت کی بارگاہ میں جھک کر سلامی پیش کرتی ہے اور اس در پر حاضری کو اپنے لیے سعادت ابدی کا سرمایہ سمجھتی ہے۔ یہ اس استقامت کا اظہار ہے کہ جب اللہ کا کوئی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت کو اس طرح سے عام فرما دیتا ہے کہ دنیا کا ہر دل جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہوتا ہے محبوب الہی کی طرف بھی جھکتا ہے۔ اور آپ کا اخلاق بھی اتنا عمدہ تھا، اور صوفیہ نے تو یہ درس بھی دیا ہے کہ اختلاف بھی کیا جائے تو محبت کے ساتھ، صحت مندی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ۔ ممکن ہے کہ ایک ہی آیت سے، ایک ہی حدیث سے آپ کا استدلال کچھ اور ہو جائے اور میرا نتیجہ اور استدلال کچھ اور ہو جائے، مگر دونوں کی چونکہ دلیلیں ہیں، دونوں دلیل کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اس لیے اسے دریدہ دہنی کے ساتھ سخت طریقے سے کاٹا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے علمی انداز میں سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے۔ حضرت ضیاء السنامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عالم ہیں، وہ سما کے قائل نہیں تھے، سما نہیں سنتے تھے۔ جب آئے دیکھا کہ ان کی خانقاہ میں سما کی مجلس سجی ہوئی ہے، قوالی ہو رہی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آتے ہیں۔ وہ جواز کے قائل نہیں تھے، آتے ہیں اور جو خیمہ نصب ہوتا ہے جس میں محفل منعقد ہوتی ہے اس کی رسیاں کاٹ دی جاتی ہے، اس لیے تاکہ مجلس منتشر ہو جائے، مجلس ختم ہو جائے۔ مگر قربان جائیے جسے اللہ نے مقبولیت بخشی ہو، رسیاں کٹنے کے باوجود بھی وہ خیمہ، وہ شامیانہ جیوں کا تیوں قائم رہا، اسی طرح ٹھہرا رہا اور مجلس اسی طرح جاری رہی۔ پھر وہ جاتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی کرامتیں دکھا رہے ہیں، آپ کرامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تیور کچھ سخت تھا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں، کہا کہ منع کر دیجئے۔ حضرت نے منع فرما دیا۔ یہ ایک حصہ ہے، ایک پہلو ہے، لیکن جب اسی شیخ کی، اسی عالم کی جب ان کی طبیعت علیل ہوتی ہے، نزا کا وقت آتا ہے، بیماری گھیر لیتی ہے، تو آپ ان کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، ان کے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علمی اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ہر شخص کو حق ہے کہ وہ دینی علوم حاصل کرنے کے بعد، تحقیق اور ریسرچ کرنے کے بعد، دلائل کی روشنی میں، علماء کے اقوال کی روشنی میں کوئی موقف اختیار کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر ہمارا موقف آپ کے موقف سے میل نہیں کھاتا، ٹکرا جاتا ہے، تو آپ ہمارے دشمن نہیں، آپ بھی اہل سنت ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں، آپ بھی اسی نبی کا دامن تھامنے والے ہیں، ہم بھی اسی نبی کا دامن تھامنے والے ہیں۔ یہ صوفیاء کرام نے پیغام دیا کہ اگر علمی اختلاف صحت مند طریقے سے ہو تو ہوا کرے، اچھی چیز ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ادب و احترام بھی نہیں جانا چاہیے، بلکہ ادب کے ساتھ زبان کھولنی چاہیے اور بہترین طریقے سے با اخلاق ہو کر ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، جانا چاہیے، تاکہ جو دین ہے اور دین کا جو تقاضا ہے وہ سلامت رہ سکے، باقی رہ سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔